اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلى وهو العزیز الحکیم۔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون۔ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون۔ آیت نمبر 60۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان سب برائیوں کی جڑ اللہ کہاں بتاتا ہے؟ آخرت پر، حساب کتاب پر ایمان نہ ہو۔ جب انسان کو ہو نا کہ میں نے حساب دینا ہے، پھر پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے تاکہ پکڑا نہ جائے۔ لیکن اگر آخرت کو آپ نکال دیں پھر کون پکڑ سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر انسان کا یا آپ آخرت کو جھٹلا دو تب بھی آزاد ہو، یا آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آنی ہے قیامت لیکن تمہارا تو پار ہے کام، تمہیں تو کسی نے پکڑنا ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کا بھی بیڑا اسی طرح غرق ہوتا ہے جس طرح آخرت کو جھٹلانے والے کا غرق، چونکہ نہ اس کو ڈر ہے قیامت کا حساب کتاب کا، نہ اس کو ڈر ہے حساب کتاب۔ تو یہ جتنے تصورات ہیں، یہ جتنی اس قسم کی چاہے روایات کی شکل میں ہو اور یہ اس طرح معنی بیان کیا جائے ان کا سننے والوں کو کہ کیا لگے کہ ہمارا تو یوں آ کے چھڑوا کے لے جائے، ہماری تو پکڑ نہیں ہونی، آخرت کا خوف نکل جائے۔ ٹھیک ہے؟ وہ خوف کہ جو محمد و آل محمد کو بھی ہے، قرآن نے گواہی دی ہوئی ہے۔ اور قرآن کے ساتھ کیا کیا ظلم انہوں نے؟ جب اپنے نظریات کے خلاف بات قرآن میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ظاہر پہ فیصلہ نہ کرو تو پھر کس پہ فیصلہ کریں؟ اگر قرآن کا جو ظاہر ہے اگر اس پہ فیصلہ نہیں ہونا تو پھر کس پہ فیصلہ ہونا؟ یہ شیطان نے وہ راستہ بند کیا جو ہدایت کا اصلی راستہ تھا۔ نظریات کہاں چیک ہوں گے؟ مولا کائنات کو نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں اپنی آراء کو، اپنے نظریات کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اور اگر نہ مل رہے ہوں تو اپنی آراء کو متہم کرو کہ وہ غلط ہے۔ انہوں نے مولا سے بھی ایک سٹیپ آگے لے لیا، کیا کہا؟ ظاہر قرآن کے ظاہر پہ جو ظاہری معنی سمجھ آ رہا ہے اس پہ پیش ہوگی، کہا اس ظاہر کے مطابق فیصلہ
نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس کا قائل ہو گیا پھر وہ آزاد ہے، چاہے قرآن مجید کے خلاف نظریات و عقائد بناتا پھرے، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے کہے گا قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ کہے گا ظاہر سے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا قرآن پہ، تو پھر کس سے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر قرآن حجت ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ ایک کلام بول رہا ہے، اللہ ایک کلام بتا رہا ہے کہ جس سے سننے والوں کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، اور پھر گویا اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے نا یہ ایویں ہی ہے، اس پہ فیصلہ مت کرنا۔ جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس سے بڑی گستاخی اور جسارت اللہ کی ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم میں قرآن میں بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ سے کلام جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے نا اس پہ ڈیسیجن مت لینا، باقی ڈیسیجن پھر شیطان کرے گا۔ اگر ائمہ نے فرمایا روایت پیش کرو قرآن پر، تو کس پہ پیش کریں گے آپ؟ ظاہر پر، تو ظاہر پہ تو فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا، یہ بھی فارغ ہے۔ بدترین مرض کہ جو اپنے خلاف قرآن عقائد اور نظریات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ قرآن پر یہ حملہ ہے، اور اکثریت اس امت کی یہی حملہ کر کے بیٹھی ہے قرآن پر، اور اسی لیے اللہ نے بھی کہ جس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا فرمایا کہ کرو یہ، اور پھر تیار رہو کہ جب میرا رسول روز قیامت تمہاری شفاعت کی جگہ یہ کہے گا اللہ سے کہ انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کر۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا پھر یا ایمان نہ رکھتے ہو، میں نے دوسرا گروپ کون سا بتایا، ایمان رکھتے ہیں لیکن ڈر کوئی نہیں ان کو، وہ بھی ایسے ہی جو مرضی کرے، انہیں کنفرم ہے ہم نے جنت میں جانا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء، ان کے لیے بری مثال ہے، بری صفات ہے ان کی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اعلیٰ صفات تو اللہ ہی کے لیے، اعلیٰ مثال اللہ ہی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنی پستیاں، جتنے غلط نظریات، جتنی غلط نسبتیں، یہ انہی کو زیب دیتی ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ سے نسبت دے رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، فلان ہے۔ اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس میں تو نقص ہی کوئی نہیں، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کچھ ہے، جو تم نسبتیں دے رہے ہو یہ نسبتیں اس کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تمہاری خرافات ہے تمہارے لیے۔ تمہیں بیٹیوں سے ذلت محسوس ہو رہی ہے، بیٹے سے خوش ہو رہے ہو، یہ تم ہو رہے ہو، اللہ ان چیزوں سے پاک۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ مثال ہے یا اعلیٰ صفات ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز یعنی ایسا غالب آنے والا کہ کوئی اس پہ غالب نہ آ سکے، کوئی اس کو جھکا نہ سکے، کوئی اس کو مجبور نہ کر سکے کسی اور کام کرنے۔ اسے کہتے ہیں عزیز، جس کا حکم چلتا ہے، اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہی ہے کہ جس پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا، ورنہ دنیا میں صاحبان اقتدار کو عزیز کہا جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے عزیز کا تختہ الٹ دیا گیا، اب کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ لیکن وہ جو اللہ عزیز ہے وہ اس کو کوئی اس کے اقتدار میں رکھنا اندازی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب آنے والا صاحب حکمت ہے۔ آیت نمبر 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، یؤاخذ مؤاخذہ کرنا شروع کر دے، گرفت میں لینا شروع کر دے۔ مؤاخذہ اخذ سے ہے، اخذ کہتے ہیں پکڑ لیں، یعنی اللہ پکڑنا شروع کر دے جو بھی کوئی ظلم کرے تو۔
ما ترک علیہا من دابت، کسی جاندار کو نہیں چھوڑے گا. ایک تو وہ ہے نا جو دیدہ دانستہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، وہ اگر اللہ کا حق کیا بنتا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ بھی پکڑے جائیں گے کہ جو دیدہ دانستہ ظلم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. ما ترک علیہا من دابت، کوئی رینگنے والا، کوئی جاندار اللہ نہیں چھوڑے گا اگر پکڑنا شروع کر. یہ وجہ ہے، یہ آیات وجہ ہے کہ جو ان کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ان کی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں کیا ہے کہ اے اللہ اپنے عدل سے ہمارے ساتھ برتاؤ مت کرنا، اپنے فضل سے. وہ جو فرما رہے ہیں یہ ان دعاؤں کو انہی آیات سے نکلی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں پکڑنا شروع کر دوں تو میں چھوڑوں گا نہیں، ایک جاندار کو بھی نہیں چھوڑوں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ کرتا، یہ مواخذہ یعنی اخذ یعنی پکڑ، تو روح زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑ. ولیکن، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، ولیکن یؤخرہم، مؤخر کرتا ہے ان کے حساب کتاب، مہلت دیتا ہے، تاخیر میں ڈالا ہوا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ معینہ مدت تک، نہ کہ انلمیٹڈ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی اجل اصل میں مقررہ وقت کو کہتے ہیں، اسی لیے موت کو بھی اجل کہتے ہیں، ورنہ اجل کا معنی موت نہیں، اجل کا معنی مقررہ، وہ لاسٹ وقت ہے کسی بھی چیز کا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کی اجل، ان کا وہ معینہ مقررہ وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ تو گھڑی بھر اسے تاخیر میں ڈال سکتے ہیں، نہ ہی گھڑی بھر اسے آگے جلدی کر سکتے ہیں، نہ تھوڑا آگے اور نہ تھوڑا پیچھے، نہ ٹائم سے اس ٹائم سے پہلے لمحہ، نہ لمحہ اس ٹائم کے بعد، جب وہ اجل آ جائے گی جو اللہ نے مقرر کر. اس میں بتایا بھی جا رہا ہے اور گویا ڈرایا بھی جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ظلم کرتے پھر رہے ہیں، خرابیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں کیوں نہیں پکڑ ہو رہی، تو یہ اس کا سبب. اور اگر پچھلی آیات کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے جو پیچھے گزری ہے، تو ایک تو شرک، چونکہ قرآن نے خود فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم ظلم ہے. حالانکہ شرک میں بندہ کسی کو قتل تو نہیں کر رہا، ظلم عظیم ہے. اور دوسرا جو ابھی ابھی گزرا، بچیوں کو زندہ دفنا دینا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شرک کرتے پھر رہے ہیں، بچیاں دفناتے پھر رہے ہیں، اگر خدا کرنا شروع کر دیتا تو ایک کو بھی نہ چھوڑے. لیکن اگر ظالموں کا فوری مواخذہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ اللہ پہ اعتراض کرو کیوں نہیں پکڑ رہا. ایک وقت ہر ایک کا اللہ نے مقرر کر رکھا. صلوات پڑھیں محمد. آیت نمبر 62، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں وہ چیز جو خود ان کو یکرہون، وہی مکروہ والا، کراہت والا، جس سے خود کراہت رکھتے ہیں، جس سے خود ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے اسے قرار دیتے. پھر وہی بیٹیوں والا مسئلہ. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ادھر سے
اپنے لیے جو ناپسند ہے اسے اللہ کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، انہیں بڑے اجر ملنے والے ہیں۔ لا جرم، چارہ ہی کوئی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا۔ کیا؟ ان لہم النار، کہ ان کے لیے حسنہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ وہاں پر پہنچائے جائیں گے، انہیں وہاں لے جا کر حتماً چھوڑا جائے گا۔ اور یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں جو خود پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ عقیدہ کیا رکھا ہوا ہے؟ ہمارے لیے تو بھلائی بھلائی ہے، ہمارے لیے اچھی چیزیں، بری چیزیں اللہ کے لیے، ہمارے لیے اچھی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جبکہ ان کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، اور یہ لوگ سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے۔ مفرطون یعنی آگے بڑھا دیا جانا باقیوں سے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ آیت نمبر 63۔ اب یہ پھر قسم آ رہی ہے، پہلے بھی قسم کھائی، تاللہ تم سے پوچھا جائے گا ضرور، جو تم جھوٹ بول رہے ہو، افترا کر رہے ہو، پوچھا جائے گا۔ تو گویا کہ غضب والا لہجہ ہے۔ یہاں پھر دوبارہ، یعنی یہ جو آیات گزری ہیں، خداوند عالم گویا کہ غضبناک ہے ان چیزوں، جیسے شرک پر، اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے پر، اسی طرح بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیے جانے۔ اور اب ایک اور انداز میں قسم سے شروع کر کے یہی بات کی جا رہی ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبل، آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف ہم نے بھیجا تھا، انبیاء کو، رسولوں کو۔ یہ قسم کس لیے ہے؟ بات جس کو سنائی جا رہی ہے اس کو خبردار کرنے کے لیے۔ ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا، لیکن ہوا کیا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دی۔ یعنی ہم نے انبیاء کو توحید کا برحق پیغام دے کر بھیجا، برحق دین، لیکن وہ جو غلط حرکتیں کرتے تھے، شیطان نے ان کی نظروں میں انہیں خوبصورت بنایا ہوا۔ تو جو ان کی من گھڑت چیزیں تھیں، ان پر عمل انہیں اتنا پیارا لگتا تھا کہ اللہ کے احکام پر عمل کا ان کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہی مسئلہ بدعات کے ساتھ بھی ہے، جس سے خبردار کیا گیا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت دین میں اضافہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں۔ یا روایات محمد و آل محمد میں آیا، جب بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے اور بتائے کہ یہ نہ کرے، نہ کہ عالم عوام سے ڈر کے تعویلیں کر کے دلیلیں دے کے جو عوام نئی چیز شروع کرے اس کے لیے دلیل، علمی دلیل گھڑ کے لے آئے، سو کالڈ علمی دلیل، اور معاشرے میں بدعتوں کی بھرمار، جس کا دین کے نام پہ جو رسم شروع کرنے کا دل چاہے شروع کر دے، ایسے کہ جیسے اللہ رسول اہل بیت کو نہیں پتا تھا، بعد والے زیادہ سیانے تھے کہ ان کو دین ناقص لگا، اگر اس طرح کام کیا جائے، یہ رسم کی جائے تو دین کامل ہو جائے گا، زیادہ اچھا لگے گا دین۔ اصل میں نیا شروع کرنے والا یہ اپنے آپ کو اصل میں لاشعوری طور پر سمجھتا ہے کہ یہ کمی ہے دین میں جو میں پوری کر رہا ہوں،
اس سے زیادہ چمک جائے گا دین. اور اس وجہ سے دین میں خرافات، بدعات کا، نئی نئی چیزوں کا جو نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، نہ ان کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس کے بعد چیزیں شروع ہوئی. اور شروع میں کچھ آواز اٹھانے کی کوشش کی، لیکن دوسری پارٹی سٹرونگ ہوئی، ان کی آواز دب گئی، بعد میں پکے ہو گئے، دین کا حصہ بن گئے. اب کسی کی مجال ہے کہ کوئی کہے، کیونکہ اب اس کے لیے علمی دلائل بھی پھر پیش کر دیے جاتے. اور چونکہ عوام کو وہ چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں، لہذا پھر بیل مجھے مار، اس کے خلاف بولنا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اور اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ عالم پر لازم ہے کہ فَعَلَى الْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمَهُ، عالم پر واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے یعنی بتائے، نہ کہ کہے میں بڑا عالم ہوں، نعرے مارو، یہ نہیں. اس بدعات کے خلاف اپنے علم کو ظاہر کرے. وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اگر ایسا نہیں کرتا تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت. یعنی تائید بھی نہ کرے، صرف چپ کر جائے تو بھی اللہ کی لعنت ہے اس پر. کجا یہ کہ عوام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کی حرکتوں کو، بدعات کو دلیلیں دینا شروع کر دے، وہ تو پھر ڈبل لعنت ہو جائے گی اس پر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ یہاں پہ یہ نہیں کہنا ہوتا یہ تو کافروں کی بات ہو رہی پچھلی امتوں کی، تو پھر تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ قرآن میں پچھلے تو مر گئے، ختم ہو گئے، اب اللہ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلو. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے رسول یہ داستانیں ان کو سنائیے تاکہ فکر کریں، اور فکر کر کے پھر اس ٹریک سے بچے، اس حرکتوں سے جو پچھلوں نے کی تھی اور تباہ ہوئی. سمپل ہے، سادہ ہے، واضح ہے. اللہ کی قسم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھا. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دادا جی اتنے سیانے تھے، انہوں نے یہ شروع کی اور تو آ کے ہمیں روکنا شروع ہو گئی. ہمارے دادے سے تو زیادہ سیانے، وہ اتنے تجربے کار تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اور تو کل کا آ کر ہمیں روک رہا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں. لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو وہی ابلیس ان کا سرپرست ہے، ان کا ولی ہے آج. یعنی اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، اگر ہم اس زمانے میں جب قرآن کی آیات نازل ہوئی، اے رسول یہ جو بیٹیاں دفنا رہے ہیں اور فلان کر رہے ہیں، اور اس کو بڑا بندہ کہتا ہے یار بڑا تو نے کام کیا، بیٹی دفنا دی، بڑا عزت والا کام کیا، تو نے ذلت سے خود کو بچا لی. غلط چیزوں میں فخر کرتے. کیوں؟ شیطان نے جو اصل میں اللہ کے سامنے ذلت ہے، حرام کام ہے، ظلم ہے، وہ کر کے اپنی عزت سمجھ رہے. جیسے آج بعض لوگ ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنے دوستوں کو فخر سے بتاتے ہیں، چیک کرو ذرا، فخر سے بتاتے ہیں، یعنی ایک حرام کام پر فخر کرتے اپنے دوستوں میں. یہ ملتی جلتی چیزیں، پتہ ہے کہ یہ کام اللہ نے منع کیا، لیکن اس میں اپنے لیے فخر فیل کر رہا ہے، بڑا میں، میرے جیسا ہی کوئی. شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. اسے اتنا پیارا لگ رہا چاہتا ہے میں دوستوں کو بتاؤں تاکہ انہیں پتہ چلے میں کتنا اونچا ہوں. ہے شیطانی کام. تو اللہ کہتا ہے ان کا ولی کون ہے؟ ان کا ولی وہ نہیں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، والا نہیں ہے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو شیطان ہے ان کا آج ولی. یہ جو غلط کام کرتے آ رہے ہیں، شیطان نے ان کو اعمال اچھے کر کے دکھائے، وہ والے کام کر رہے ہیں، شیطان ان کا ولی. اسی طرح ولی اور آپ امام والا مسئلہ بھی لے آئے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم ان کے ہر لوگوں کے ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے نام سے بلائیں گے. تو کیا مطلب ہوگا وہاں پر؟ ولی کون ہے؟ جس کے بتائی ہوئی گائیڈنس پہ عمل ہو رہا ہے، جس والی حرکتیں ہو رہی ہیں، نہ کہ وہاں پہ کہ میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا زندگی کس والی شیطان ولی اللہ والی گزاری تو نے. البتہ شیطان ولی اللہ تو نہیں ہوتا، تیرا ولی تھا. عمل تصدیق کرے
تب جس کو فالو کر رہے ہیں وہ امام، جس کو سرپرست واقعاً بنائے وہ سرپرست ہے، نہ یہ کہ عمل کرنے کے لیے شیطان اور ان عملوں سے کے عذاب سے چھڑوانے کے لیے مولا علی۔ عجیب، یہ بعض کی سائنس۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، یعنی معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ اللہ کی قسم، آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے، پس آج وہی ان کا سرپرست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخری آیت آج کے لیے، آیت نمبر 64، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے اے رسول آپ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے تاکہ آپ ان کے لیے ان چیزوں کو بیان کر دیں جن میں یہ اختلاف کر۔ انہوں نے من گھڑت عقائد بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں تو حضرت ابراہیم سے ان کے احکامات انہوں نے ملا تو لا کے پتہ نہیں کیا بنا لیے تھے۔ پھر اللہ کو تو مانتے تھے، جن کو شریک بناتے تھے تو ان کے لیے انہوں نے ہزار دلیلیں گھڑی ہوئی تھی جو پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں آپ واضح کر دیں، حق بیان کر دیں۔ کس کے ذریعے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ قرآن میں حق، قرآن کے حق سے، قرآن کے حق کو بیان کر کے آپ بتا دیں کہ اللہ کے نزدیک حق یہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کچھ اور اختیار کرتا ہے، چاہے جو بھی سو کالڈ دلائل لا کر، وہ پھر خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اور ہم نے صرف اس لیے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ وہ باتیں ان کے لیے واضح طور پر بیان کریں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ وہدن، یعنی جو اختلاف کر رہے ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے یہود و نصارہ ہو، اہل کتاب ہوں، وہ بھی بہت سارا اختلاف کر رہے تھے۔ اس لیے نازل کیے تاکہ اختلافات میں آپ حق بیان کر دیں۔ اور یہ کتاب ہم نے اس لیے بھی نازل کی ہے کہ یہ وہدن ورحمتن لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 65 یہ ساری کی ساری فوکس اس سورہ مبارکہ کا توحید پر ہے اور شرک کے خلاف ہے۔ یہ جتنے آپ کام دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کروا رہا ہے، میں یہ کرتا ہوں، اور پھر کہتا ہے پھر تمہیں شرم نہیں آتی، پھر اللہ کی نعمت کا کفر کرتے اور کہتے ہو اوروں نے دیا ہمیں۔ قرآن میں آپ پورا قرآن شروع سے آخر تک پڑھیں، اللہ کے سوا کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ مثلا ابھی یہی آیت آپ توجہ فرمائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے نازل کیا ہے بلندی سے پانی۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کوئی اور بھی اس میں ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے، ویسے سما کا معنی بلندی ہے، اور اس کو جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے اور رات کو مثلا کالا ہو جاتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے جس پہ ستارے نظر آتے ہیں ہم اسے بلندی کی وجہ سے پھر عربوں نے اس کو آسمان ہی کہنا شروع کر، ہم جسے آسمان کہتے ہیں، ورنہ سما کا اصل معنی بلندی۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو پانی برسا کے کیا کیا؟ تو زندہ کیا اس سے، یعنی پانی سے زمین کو، اس کی موت کے بعد، زمین کی موت کے بعد۔ ہر سال یہ سرکل ہماری آنکھوں کے سامنے ریپیٹ ہوتا ہے۔ بہار کا موسم جب آتا ہے تو وہ جو خشک ہو گئے تھے
زمین میں بھی آپ کو کوئی کیڑے مکوڑے حشرات الارض دکھائی نہیں دے رہے تھے، اچانک پانی کے چند چھینٹے پڑے اس زمین پر اور بے شمار قسم کی حرکتیں شروع ہو گئی، گویا کہ وہ درخت دوبارہ زندہ ہو گیا اور اس نے دوبارہ نئے پتے نکالنے شروع کر دیے، نئے پھول نکالنے شروع کر دیے، ہرا بھرا ہو گیا۔ اور وہ جو زمین میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سینکڑوں قسم کے حشرات الارض پتہ نہیں کہاں سے آ گئے وہاں پر، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی۔ اور پھر یہ موسم آگے جاتے جاتے پھر ایک ٹائم وہی آتا ہے کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی، پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ تو یہ ہر سال میں ہم اس زمین کی زندگی اور موت کو دیکھتے ہیں، اور یعنی سکون میں ہوتی ہے پھر حرکت میں آ جاتی ہے، سکون میں پھر حرکت میں۔ تو خداوند عالم اس کو قرآن میں بار بار تکرار کر کے فرماتا ہے، گویا اس میں زمین میں غور کرنا، اس کی گہرائی میں اترنا، کیا چینج آتی ہے کہ دوبارہ ہر چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ انسان کو بتاتی ہے کہ یہ کام جو اللہ اس کے ساتھ کر رہا ہے تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ کرنے والا اور اٹھا کر کھڑا کر دینے والا۔ پھر اس سے یعنی پانی سے زمین کو زندہ کیا، گویا کہ پانی ایک روح ہے جو پھونک دیتا ہے دوبارہ، اور موسم کے حالات اللہ سازگار کر دیتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی کر سکتے، دوبارہ پھونک دے، دوبارہ جوڑ دے۔ ان فی ذلک لآیۃ، توجہ سے سنیے، یقیناً اس میں نشانی ہے، آیتن نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے کہ جن کی صفت کیا ہے، یسمعون، سنتے ہیں۔ اچھا سنتے سارے ہیں، لیکن ہم جو بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، آپ ایک بندے کو منع کریں یہ کام نہ کرو، دوسری دفعہ کیا منع، تیسری دفعہ کیا کہتے ہیں، سنا نہیں ہے تم نے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے اس نے سنا ہوا، یہ سنا نہیں ہے تم نے، یعنی مان رہے کیوں نہیں؟ لقوم یسمعون، یعنی جو عاقلانہ سنتے ہیں اور جو بات کہی جا رہی ہو اس کے بارے میں عاقلانہ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، نہ کہ اپنی خرابیوں میں لگے رہے۔ سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے۔ آیت نمبر 66۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ آیت نمبر 65 پڑھی، زمین کا مردہ ہونا دوبارہ زندہ ہونا۔ حق یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں ریسرچ کرنا چاہے، اس میں واقعاً صحیح والا غور کرنا چاہے تو عمر بھی ناکافی ہے۔ ایک پودا سٹڈی کرے، ایک علاقہ سٹڈی کرے، دوسرا سٹڈی کرے، تیسرا سٹڈی کرے، مختلف جگہوں میں جائے، پانی کے نیچے چلا جائے، وہاں کیسے پودے، مثال کے طور پر تو پورے سائنس کے شعبے ان پر کام کرتے ہیں، اور ابھی بھی ان کے اپنے اقرار کے مطابق بہت کم جان پائے، جبکہ یہ کارخانہ پتہ نہیں کب سے اپنا کام کر رہا ہے اور بار بار اس سرکل کو ہر سال گویا کہ ریپیٹ کرتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا پڑھ کے ایک دو مثالیں دے کے گزر جانا آسان ہے، لیکن اگر اس میں اترا جائے تو ایک آیت بھی کافی ہے عمر گزارنے کے لیے، ریسرچ اگر کرنی ہو۔ اور اب یہ دوسری دیکھیں، یعنی یہ ساری آیات ایسی ہیں، مختلف چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے مویشیوں میں، چار پائے اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، ٹھیک ہے، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ عبرت ضروری نہیں ہوتی کہ بندہ کسی کو مرے ہوئے کو دیکھ کے عبرت لے، کسی کی مصیبت سے عبرت لے، کسی کے عذاب سے عبرت لے، ہر چیز میں عبرت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ سب نشانیاں ہیں، اور نشانی سے انسان عبرت لیتا ہے۔ عبرت کیا؟ ایک چیز کو دیکھ کر کسی نتیجے تک پہنچنا، یہ عبرت ہوتی ہے۔ عبرت اصل میں عبور کرنے سے، یعنی جو آپ دیکھ رہے ہو اس سے آپ کی نظر عبور کرے اور ایک نتیجہ لے، ایک صحیح نتیجہ جو وہ پکار کے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ تو جو اللہ کائنات کی چیزوں کو اپنی آیات کہتا ہے، نشانیاں، کس کی نشانیاں؟ اللہ کی نشانیاں۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو سنتے ہیں، ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں، ان کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو سمجھ کر اس نتیجے پہ پہنچنا ہے جدھر اللہ لے جانا چاہتا ہے،
اس کو کہتے ہیں عبرت لینا. اور تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً ایک سبق ہے. اب انہوں نے ترجمہ کیا سبق کا. عبرت لینا یعنی سبق. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں عبرت آئی ہے تمہیں، بعض دفعہ کہتے ہیں اب سبق آیا ہے. یہ اس لیے یہ لفظ استعمال کرو. کیسے عبرت ہے؟ اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ اس میں ذرا غور کرو اور پھر دیکھو کہ یہ کتنا باریک اور پیچیدہ نظام. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان مویشیوں کے شکم میں ہوتی ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور وہ بھی اس شکم میں اور کیا کیا ہے، لیکن تمہیں ہم وہ نکال کے پلا دیتے ہیں، تمہارے لیے بندوبست کیا ہے. من بین فرث و دم، ان چارپایوں کا گوبر اور ان کا خون، اس کے درمیان سے لبنن خالصن، دودھ یہ جو خالص ہوتا ہے، نہ اس میں گوبر کی آلائش ہوتی ہے نہ اس میں خون کی آلائش ہوتی ہے، حالانکہ وہیں پہ بنتا ہے، اسی چیز سے بنتا ہے جس کو کھانے سے اس کا خون بھی بن رہا ہے، اس کا گوبر بھی بن رہا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ تمہارے پینے کے لیے ایک بہترین مشروب دودھ بھی بن رہا ہے. لبنن خالصن، دوسری صفت اس کی سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار. سائغ یعنی خوشگوار ہے پینے، شاربین پینے والے. یہ نشانی ہے. پہلے آسمان سے پانی نازل کرنا اور جو چارہ وغیرہ پودے اگتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا، اور دوسری مویشی اور مویشیوں سے انسان کو جو حاصل ہوتا ہے. وَمِن ثمر، آیت نمبر 67 وَمِن ثمرات النخیل، اور کھجور کے پھلوں میں سے. نخیل کھجور کا درخت، اس کے پھل یعنی کھجوریں. والاعناب، اور انگور. ان کا ذکر زیادہ اس لیے ہے کیونکہ عربوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے مرغوب ترین یہ چیزیں تھیں. تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم ان میں سے نشہ آور چیز بھی بناتے ہو اور رزقا حسنا بھی بناتے ہو. یعنی انگور سے یا کھجور سے اچھی چیز بھی کھانے کی تم تیار کرتے ہو، لیکن نشہ والی چیز بھی بیان کرتے ہو. بس یہ سکرن و رزقن حسنن، اب یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی ان دونوں کو جدا کر کے سکر کو رزق حسن نہیں کہا تم نشے والی چیز بھی بناتے ہو اس سے اور رزق حسن بھی بناتے ہو. یعنی جو چیز نشے والی ہے وہ اچھا رزق نہیں ہے، رزقا حسنا نہیں. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے. ان کے لیے نہیں، وہ بھی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کائنات کے ان نظاموں کو جیسے گائے بھینس دیکھتی ہے، اس کو کوئی غور و فکر کرنے کا آلہ اس کے پاس نہیں ہوتا. اس کے پاس ہے لیکن یہ بھی ویسے ہی اس کائنات میں رہتا ہے. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو. عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے. آیت نمبر 68 اور پھر 69 اور 70 تینوں شہد کی مکھی کے بارے میں. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو جو شہد بناتی ہے، اور اسی کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النحل ہے، اور اس کی ذرا تفصیلات بھی زیادہ بیان کی. اور جو شہد کی مکھیوں کی زندگی پر جو ریسرچ ہے، کچھ چیزوں کی طرف میں یہاں سے پڑھ کے اشارہ کروں گا. ایک عجیب نظام زندگی ہے، اور انسان اس کو قریب سے غور سے دیکھے تو پھر تعجب کرتا ہے. 68
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہاں پہ رک کے میں لفظ وحی، قرآن بھی وحی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ان کا اصل معنی ہوتا ہے، خالص لغت میں معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو کسی خاص معنی میں استعمال کیا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ وحی ہے۔ وحی کا اصل معنی کیا ہے؟ اب ہمارے ذہن جو، میں وہ رب والے مسئلے میں بات کرتا ہوں، اردو زبان والوں کے سامنے جب وحی بولا جائے گا، ان کے ذہن میں جو آسمان سے نبیوں پر آتی ہے وہ، جبکہ اور اس کا جو ایکچوئل میننگ ہے اس کی وجہ سے اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ رب کے ساتھ ہے، لہذا جب کسی اور کو رب کہا جاتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی رب العالمین جیسا ہے صفات میں، اور شرک اور بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور خوشی میں نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہمیں آپ نے بہت اچھا گفٹ دیا، یہ کام کر۔ تو یہ بتانے والوں کی خیانت یہ ہوتی ہے کہ ساتھ یہ جملہ ایڈ نہیں کرتے کہ اگر عربی زبان میں کسی اور کو غیر اللہ کو رب کہا جاتا ہے تو قطعاً مراد نہیں ہوتا کہ وہ کسی معاملے میں اللہ کے برابر ہو، قطعاً۔ یہ جملہ کیوں نہیں بولتے؟ چونکہ اس سے پھر وہ نعرہ نہیں لگتا جو سارا تیار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب کے لفظ کا اردو بولنے والوں کے ذہنوں میں کون سا معنی آتا ہے؟ جو بچپن سے اللہ سے مانوس، اس لفظ سے اللہ کو یاد کرتے۔ اسی طرح یہ مثال وحی کے لفظ کی، آپ جب وحی سنیں گے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ لیکن عرب جانتا ہے کہ وحی کا اصل مطلب ہے خفیہ پیغام یا خفیہ اشارہ۔ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ، ایک دوست دوسرے دوست کو کوئی ایسا اشارہ کرتا ہے باقیوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کو بھی عربی میں وحی کہا جاتا ہے، اس نے اسے وحی کی ہے۔ خفیہ اشارہ، آنکھ کا ہو، انگلی کا ہو، ہاتھ کا ہو، دوسروں کو نہ لگے کہ کچھ پیغام بیچ میں تبدیل ہوا ہے، اپنا ان کا کوڈ ہو، تو اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور پھر اسی سے اس کے بعد والے استعمالات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کی ماں نبی نہیں، وہ کون سی وحی ہے؟ وہ خاص وحی نہیں ہے جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے چلے جانے سے وہ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہمیشہ کی، وہ وحی جو مخصوص سے انبیاء ہوتی۔ اب دیکھیں، ایک ہے وحی کا اصل معنی خفیہ پیغام، اس معنی میں شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال، اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو نہیں پتا اس کے اندر کون سا سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہوا، اللہ نے کر دیا، جو اس کو گائیڈ کر رہا ہے وہ سارے کام کرتی ہے اپنے۔ اور ابھی میں چند چیزیں بیان کروں گا تو وہ اور زیادہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کس نے اس کو ہدایت کی ہے؟ یہ وہی ہے، اپنے خفیہ، دوسروں کو نہیں پتا، کسی نے نہیں دیکھا، کس نے آ کے بچے کو سکھایا ہے کہ دنیا میں آتے ہی تو نے اپنے منہ سے تلاش کر لے اپنی غذا کی جگہ کو، اور جب وہ تجھے ملے تو تو نے کس طرح چوسنا ہے؟ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ اس معنی میں وحی ہے، اللہ نے اس کو سکھایا ہوا، ورنہ وہ سروائیو ہی نہیں کرے گا، سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزوں کو ہدایت ملی ہے ان سب گائیڈنس ہے مختلف قسم کے جانوروں کو، یہ صرف شہد کی مکھی کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ایسے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کی میں نے مثال دی، اس کے لیے قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا، یہ وہی لغوی معنی ہے اس خفیہ پیغام کا۔
اور آپ غور فرمائیں تو جو نبیوں پر آتی ہے وہ بھی خفیہ پیغام ہی ہوتا، دوسروں کو نہیں پتا ہوتا، ان کو نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن ایک خاص معنی اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا پیغام، یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے کہ وہی اس معنی میں کسی اور پر نازل، غیر نبی پر نازل نہیں ہو۔ تو یہ وضاحت انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، اور وہ کیا وحی کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں، یہ بعض دفعہ میں دیکھو جو بیلیں چڑھانے کے لیے وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں جن پر بیلیں چڑھ جائیں، وہ بھی مراد، اور وہ پھر ایک چھت کی طرح وہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چھتوں میں تو گھر بنا،